مولا کہو تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے سیوا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے سیوا کہوں تجھے، لیکن رضانے ختم سخن اس سے بیٹھ گیا، لیکن رضانے ختم سخن اس سے بیٹھ گیا، آج خدا بندہ حضر اللہ آباد کہوں تجھے، آج خدا بندہ حضر اللہ آباد کہوں تجھے، حضرت کے انتقال دائر میں دورہ کرتا ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مدد اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر لوں میں کر لوں حضرت، آپ کہاں پریشان ہیں؟ برادران اہل سنت، خردگان نگاہ محبت، منبر پر جلوہ فرما حفاظ باعزت، بالخصوص حضرت سید جنید میاں صاحب قبلہ، شہزادہ عزیز ملت، خانقاہ عالیہ جمالیہ احمدیہ بھٹ پورہ شریف، اور حافظ و قاری کامل رضا صاحب قبلہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم ببنے بسر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا تو چند ہی لوگوں نے درود شریف پڑھا ہے۔ آپ کی توجہ غالباً بٹ گئی کہ سید صاحب اوپر سے اترے تو کرسی پر بیٹھ گئے، تو اس لیے آپ کی توجہ بٹ گئی۔ چلیے پھر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ توجہ بٹنے کی بات بھی ہے کہ سید صاحب قبلہ کی وہ ذات ہے کہ حضرت جہاں بھی جاتے ہیں تو سب کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں،
کیا خیال ہے؟ بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب بھٹپورہ شریف کی مائے ناز خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بااخلاق شخصیت ہیں، چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر سید صاحب کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ میرے بعد آپ سید صاحب کی زبانی اچھے اچھے کلام اور اچھی طرزوں میں سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اب سید صاحب کو دل کھول کے سننا ہے، تو میں نے سوچا پہلے میں بول لوں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد سید صاحب کو ہی سنا جائے گا۔ ہاں، کیونکہ سید صاحب پڑھتے بھی بہت کمال کا ہیں اور حضرت کی آواز میں دم بھی ہے، اور دم کیوں نہ ہو کہ یہ سید ہیں۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اور سید کون ہوتے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس خاندان کا ایک ایک فرد نور ہوتا ہے۔ تو ہم سید صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑی دیر مجھے سماعت کر لیں۔ امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور یہ گردن میں جب ڈورا پڑتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں آئے ہیں اور حضور غوث پاک کا ذکر جمیل سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا ناصر رضا تحسینی صاحب قبلہ یہاں جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ حضرت ملکہ رکھتے ہیں خطابت میں بھی اور شاعری میں بھی۔ اب ان کو اختیار ہے کہ یہ چاہیں گے تو خطاب فرمائیں گے، چاہیں گے تو شاعری کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرات، ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم خود آئے ہیں تو سن رہے ہیں، بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں تبھی میرا نام کوئی لے پاتا ہے، جب میں چاہتا ہوں تبھی میرا نام کوئی لے پاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جلال یہ تھا کہ اگر بے وضو آپ کا نام لے لیا جاتا تھا تو آدمی ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا بیٹا عبد القادر اگر یہی حالات رہے تو تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام لیا جائے تو آج ہی جلال کو جمال میں بدل دو۔ حضور غوث اعظم نے اپنے جلال کو جمال سے بدل دیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم غوث اعظم کا نام لے پا رہے ہیں۔ آپ ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہنا، انشاءاللہ تقریر سننے میں پورا مزہ آئے گا، پورا لطف ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ امام اہل سنت نے اس کلام کی ابتدا لفظ واہ سے فرمائی۔ کس سے فرمائی؟ زور سے بول دیجئے، کس لفظ سے فرمائی؟ واہ سے۔ اب واہ آدمی کی زبان سے کب نکلتا ہے؟
جب آدمی کو حیرت میں ڈالنے والی کوئی چیز دکھتی ہے، خوبصورت کار دکھتی ہے، کہتا واہ کیا کار ہے، خوبصورت بلڈنگ دکھتی ہے، کہتا واہ کیا بلڈنگ ہے، خوبصورت حسین چہرہ دکھ جائے تو کہتا واہ کیا چہرہ ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ واہ اس وقت نکلتا ہے جب کسی چیز کا استعجاب ہو، جب کوئی چیز ہماری عقل کو حیرت میں ڈال دے۔ اب مجدد اعظم ہے، یعنی مجدد اپنے وقت کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی کیا کی جائے، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں جو 100 سے زیادہ فنون پر مہارت رکھتے ہیں، 1400 کے قریب کتابیں لکھتی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب سوچے جب اتنا علم رکھنے والا شخص جب غوث اعظم کی شان کو پڑھتا ہوگا تو کیا ہی کمال کرتا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی شان کو دیکھا تو زبان سے بے اختیار نکل پڑا واہ کیا مرتبہ۔ اگر سمجھ میں بات آئے تو مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے جب غوث اعظم کی شان کو پڑھا تو زبان سے بے اختیار نکلا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا۔ اب بات یہیں پر ختم نہیں کی میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے بات یہیں پر ختم نہیں کی کہ صرف واہ کہہ کے کام ختم کر دیں، بات ختم کر دیں، بات کو آگے لے گئے، کہا واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدم جن سروں سے اونچا ہے، اب وہ سر کس کے ہیں؟ امام اہل سنت کے ذہن میں کون کون سی شخصیات آئی ہوں گی؟ آپ میری اس تمہید سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جب ڈاکٹری کی بات اس کے سامنے کی جائے تو اس کے ذہن میں بڑے بڑے ڈاکٹر آئیں گے۔ ایک انجینئر ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے انجینئرنگ کی بات کی جائے تو اس کے ذہن میں بڑے بڑے انجینئر آئیں گے۔ اگر ایک معمار ہے، اس کے سامنے معماریت کی بات کی جائے تو اس کے ذہن میں بڑے بڑے معمار آئیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کوئی معمار تو نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کوئی انجینئر تو نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت ولیوں کے سردار ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کے ذہن میں یہ چلتے پھرتے پیر نہیں آئے ہوں گے، بلکہ ذہن میں اگر کوئی آیا ہوگا تو وہ اجمیر کا راجہ خواجہ آیا ہوگا۔ اگر امام اہل سنت کے ذہن میں کوئی آیا ہوگا تو جنید بغدادی آئے ہوں گے، اگر کوئی آیا ہوگا بایزید بستامی آئے ہوں گے، اگر کوئی آیا ہوگا تو نظام الدین دہلوی آئے ہوں گے۔ اب اندازہ کریں اعلیٰ حضرت کس کے سروں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سروں سے قدم اعلیٰ ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بول نہیں رہا، حضرات محترم، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اب آپ کے لیے چائے بھی آ گئی ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ چائے بھی پئیں، لیکن اپنے ذہن کی پوری توجہ میری طرف لگائے رکھیں۔ چلے اگر لے آئے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، چائے پیجئے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن جب بولنے کی پڑے تو چائے مت پیتے رہنا، جب بولنے کی پڑے تو چائے مت پیتے رہنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم کے سر کی بات تو بعد میں کی جائے، پہلے غوث اعظم کے قدم کی بات کر لی جائے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، یعنی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا طلبہ ہی اتنی باکرامت ہے کہ جہاں اولیاء اپنی آنکھوں کی روشنی لینے کے لیے حضور غوث اعظم کے طلبے سے اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدم کیسا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ جنید بغدادی غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ کتنی سال پہلے کے؟ 200 سال پہلے کے، 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، یعنی ابھی غوث اعظم کی پیدائش میں 200 سال ہیں۔ 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جیلان میں سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا
جس کا لقب محی الدین ہوگا اور جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ ذرا غوث اعظم کے قدم کی عظمت کی شان تو دیکھیں، غوث اعظم کے قدم کی عظمت تو دیکھیں، غوث اعظم کے قدم کی شان و عظمت تو دیکھیں کہ اس قدم کی بات کسی اور نے نہیں بلکہ 200 سال پہلے جنید بغدادی نے کہہ رکھی ہے۔ اور کیا کہہ دیا کہ جیلان میں پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، اور وہ اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ غوث اعظم نے 200 سال بعد پیدا ہونے کے بعد یہ اعلان کیا تو اس وقت جتنے بھی اولیاء سرزمین پر تھے سب نے عرض کر دیا ہے غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم تو ہماری سر پر بھی ہے، ہماری آنکھ پر بھی ہے۔ اور یہ کہنے والی اولین شخصیت ہندوستان کے راجا ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کی وادیوں میں عبادت گزاری میں لگے ہوئے تھے۔ کہاں تھے؟ عبادت گزاری میں، خراسان کی پہاڑیوں میں۔ آپ ذرا ربط و ضبط دیکھیں، آج تو موبائل چل گئے، موبائل، آپ موبائل کے ذریعے دور سے دور بیٹھے ہوئے شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک میسج کریں گے ریپلائی آئے گا، آپ کو جواب مل جائے گا، ایک کال کریں گے آپ کو آواز سننے کو مل جائے گی۔ لیکن یہاں نہ موبائل تھا، نہ ہی کوئی میسج کا سسٹم تھا، نہ ہی کوئی ٹیلی فون تھا، لیکن واللہ یہ کیسے ربط و ضبط تھے کہ اعلان کرنے والا اعلان بغداد میں کر رہا ہے لیکن سننے والا اجمیر کی خراسان کی وادیوں میں سن رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو موبائل اور ٹیلی فون کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، یہ جب چاہتے ہیں اپنے دل سے کنیکٹ کر کے بات کر لیا کرتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے جب یہ اعلان سنا تو کہا بل علی راسی وعینی، اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اور مفتی اعظم ہند نے کیا کہا؟ یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اب یہاں پر میں ایک نکتہ دے دوں، آج بڑے مولوی اور چھوٹے مولوی کی رٹ لگانے والے ذرا توجہ دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تو صرف مولوی تھے، مفتی اعظم ہند تو صرف مفتی تھے، وہ ولی نہیں تھے۔ میرے بھائی ذرا غور تو کر، غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، اللہ کے ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ ادھر مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یعنی مفتی اعظم ہند کا شعر آپ کی ولایت پر دلیل بن گیا ہے کہ کوئی ولی مانے نہ مانے لیکن یہ شعر اعلان کر کے کہہ رہا ہے اور نہ ولی نہ ماننے والوں تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، غوث اعظم جس پہ قدم رکھ دیں وہی ولی بن جاتا ہے۔ یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اب یہاں سے ایک بات اور پتہ لگ گئی، جسے ولایت چاہیے تو اسے غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر لینا پڑے گا، غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر ماننا پڑے گا، ورنہ اسے ولایت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ غوث اعظم نے خود کہا کہ میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب جو ولی ہوگا اس کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہوگا، اور جو کہتا ہے کہ میں ولی ہوں اور غوث اعظم کو نہیں مانتا تو سمجھ لینا وہ ولی نہیں ہے بلکہ بہت سخت والی بلی ہے۔ کیا ہے؟ سخت والی بلی ہے جو کلہاڑی سے بھی نہ چر سکے، ایسی سخت والی بلی ہے۔ اگر ولی ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ میری گردن پر بھی غوث اعظم کا قدم ہے، کیونکہ ہندوستان میں کسی اور نے نہیں بلکہ ولیوں کے راجا ہم سب کے خواجہ نے کہا تھا اے عبد القادر جیلانی تمہارا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ جب ہندوستان کا راجا ہو کر کے
ہندوستان کا بادشاہ ہو کر کے یہ کہے کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر میری آنکھوں پر بھی ہے، تو پھر جسے ہندوستان میں رہنا ہے اسے غوث اعظم کا قدم لینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں، بادشاہ ولایت ہیں۔ اب خواجہ غریب نواز کے دیش میں جو رہے گا تو اسے کہنا تو پڑے گا، کیونکہ جب بادشاہ نے مان لیا ہے تو رعایا کو تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ بادشاہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے میری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو اب جو ان کی رعایا ہے اور جو چاہتا ہے کہ ہندوستان میں رہوں تو اسے غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر ماننا پڑے گا۔ تو ثابت ہوا کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدم جس کی گردن پر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آپ بھی بولتے رہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اب امام کی عاجزی دیکھو، کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ڈائریکٹ در سے نسبت نہیں جوڑی، حالانکہ امام مجدد اعظم ہیں، اپنے وقت کے ولیوں کے سردار ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، پھر بھی ڈائریکٹ نسبت نہیں جوڑ رہے ہیں کہ میری نسبت ڈائریکٹ آپ سے ہے، بلکہ کہتے ہیں تجھ سے در، در سے مطلب دروازہ، اور تجھ سے در، در سے سگ یعنی دروازے پہ بیٹھنے والا کتا۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس ڈورے سے آپ کچھ اور مراد مت لے لینا، اس ڈورے سے سمجھو کہ اجمیر شریف کا کلایا گلے میں ڈال لیا تو یہ غوث اعظم کا ڈورا پڑ گیا ہے، بغداد سے کلایا لیا تو غوث اعظم کا ڈورا پڑ گیا، کہیں اور سے لیا تو غوث اعظم کا ڈورا ڈال لیا۔ امام اہل سنت اس ڈورے کی بات نہیں کر رہے ہیں جو پیلا اور لال ہوتا ہے، بلکہ امام اہل سنت کوئی اور سے ہی ڈورے کی بات کر رہے ہیں۔ اب امام اہل سنت سے سمجھ لیجئے کون سے ڈورے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یہ جو ڈورا گردن میں پڑ گیا ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حشر میں تو یہ تاگے نہیں پہنچیں گے نا، حشر میں یہ کلائے نہیں پہنچیں گے نا، تو امام اہل سنت کسی اور ہی ڈورے کی بات کر رہے ہیں۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ امام اہل سنت نے اپنی نسبت کو غوث اعظم کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے سے جوڑ دیا ہے۔ ذرا عاجزی تو دیکھیں امام اہل سنت کی۔ امام اہل سنت امام ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، اپنے وقت کے ولیوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اے غوث اعظم میری اتنی ہمت کہاں، میری اتنی اہمیت کہاں کہ میں اپنی نسبت آپ سے ڈائریکٹ جوڑ لوں، بلکہ میری اہمیت تو اتنی ہے، میری ہمت تو صرف اتنی ہے کہ میں اپنی نسبت تو اسی سے جوڑ سکتا ہوں جو آپ کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا ہے۔ امام اہل سنت نے نسبت اس کتے سے جوڑی۔ نسبت کی بات آئی تو نسبت شے کو ممتاز کر دیتی ہے، نسبت شے کو ممتاز کر دیتی ہے۔ نسبت کا کمال سمجھیں، کسی کو نسبت ہو جائے کسی چیز سے تو اسی کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ ایک ہی نام کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے حنیف بھائی کے گھر پہ یہ محفل ذکر غوث اعظم ہو رہی ہے، ان کا نام حنیف ہے۔ اب یہیں پر 4-5 لوگ بیٹھے ہوں جن کا نام حنیف ہو، اب ان پر اب کسی کو پکارا جائے حنیف تو سب توجہ کر دیں گے، سب متوجہ ہو جائیں گے کہ مجھے پکارا گیا ہے، مجھے پکارا گیا ہے، سب کا نام حنیف ہے۔ اب یہیں پر کسی کو نسبت لگا دی جائے کہ حنیف قادری، حنیف چشتی، حنیف نقشبندی، حنیف سہروردی، اب کہا جائے حنیف قادری اٹھو تو ایک بندہ اٹھے گا، یعنی نسبت سے ممتاز ہو گیا، نسبت سے دوسرے بندوں سے امتیاز ہو گیا۔ یہ نسبت کا کمال ہے، یہی نسبت کا پٹا ہم نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہے۔ میرے بھائیوں کتے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کی گردن میں کسی کی نسبت کا
پٹا نہیں ہوتا ہے. ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کی گردن میں اپنے مالک کی نسبت کا پٹا ہوتا ہے, جس کی گردن میں پٹا نہیں ہوتا. اسے کوئی بھی مار سکتا ہے, اسے کوئی بھی ہانک سکتا ہے, اسے کوئی بھی لات مار کے اپنے گھر سے بھگا سکتا ہے. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے تو اسے کوئی مارتا نہیں ہے, کیونکہ اگر اسے مار دیا تو اس کا مالک آ جائے گا, اسے مار دیا تو اس کا مالک شکایت کرنے آ جائے گا. یہی حال ہم قادریوں کا ہوگا, میدان محشر ہوگا. وہاں پر بھی دو کیٹیگری کے لوگ ہوں گے, ایک کی گردن میں نسبت کا پٹا ہوگا, ایک وہ ہوں گے جن کی گردن میں نسبت کا پٹا نہیں ہوگا, وہ وہاں بھی دیا بنا ہوں گے. الحمدللہ ہم سنی نسبت کا پٹا رکھے ہوئے ہیں. جب فرشتے آئیں گے تو غوث اعظم فرمائیں گے یہ سنی ہے میرے چاہنے والے, انہیں جہنم میں نہیں بلکہ ان کی نسبت, بلکہ ان کی گردن میں میری نسبت کا پٹا پڑا, انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ نسبت کا کمال ہے. اور نسبت کا کمال دیکھیں, آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کے اپنی بات کنٹینیو کروں. نسبت کا کمال دیکھیں. ایک ہی بھٹے سے بننے والی اینٹیں لائی گئیں اور ان اینٹوں کو گھر کے آنگن میں لگا دیا گیا. انہی میں سے کچھ اینٹیں مسجد کے آنگن میں لگا دی گئیں. کہاں لگا دی گئیں؟ سب بول دیجئے, کہاں لگا دی گئی؟ ایک ہی بھٹے کی اینٹ ہے, ان میں سے چند گھر کے آنگن میں لگائی گئی اور ان میں سے تھوڑی اینٹیں مسجد کے فرش میں لگا دی گئی. اب نسبت کا کمال یہ ہے کہ گھر کے آنگن میں لگی ہوئی اینٹوں پر آپ چپل پہن کے چل سکتے ہیں, لیکن جو اینٹیں مسجد میں لگا دی گئی ہیں ان پر چپل پہن کر نہیں چل سکتے ہیں. یہ نسبت کا کمال ہے. اگر نسبت مسجد سے ہو جائے ایک اینٹ کو تو اس پہ چپل نہیں رکھی جاتی ہے. اب الحمدللہ ہماری نسبت غوث اعظم سے ہے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ غوث اعظم ہماری سفارش ضرور فرمائیں گے. تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو میں ڈورے پہ بات کر رہا تھا. میرے بھائی تم ڈورے لے کے آتے ہو, کوئی جاتا ہے اجمیر شریف وہاں سے ڈورا لے آتا ہے, کوئی کچھوشا شریف جاتا ہے وہاں سے ڈورا لے آتا ہے, کوئی مکن پور شریف جاتا ہے وہاں سے ڈورا لے آتا ہے. میرے بھائیوں یہ ڈورے پہننا سنیوں کا کام نہیں ہے, یہ ڈورے پہننا سنیوں کا کام نہیں ہے اور شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ہماری شریعت میں, ہمارے مذہب میں, ہمارے مذہب اسلام میں ان ڈوروں کی اجازت نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے. یہ ڈورے باندھنا, کڑے پہننا یہ غیروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور جب کوئی مسلمان ڈورا باندھ کے نکلتا ہے تو اچانک میں نظر پڑنے پر خیال وہی آتا ہے کہ یہ کون ہے, خیال آتا ہے یہ کون ہے. تو ڈورے پہننا یہ غیروں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام ڈورے پہننا نہیں ہے. مسلمانوں کا کام اللہ والوں سے اپنی نسبت کو مضبوط بنانا ہے. تو ڈورا آج سے نہیں پہننا. اور ڈورے کی بات آئی, ایک مرتبہ اجمیر شریف گئے تھے ہم, تو شام کے وقت دیکھا تھا جس جالی پہ ڈورے بندھے ہوئے تھے چھری اور کینچی سے وہ ڈورے کاٹ کاٹ کے کٹے میں بھرے جا رہے تھے. کیوں باندھے گئے تھے؟ منت کے ڈورے ہیں بھیا, مراد پوری ہو جائے. اگر ایک دھاگے میں مراد پوری ہو جاتی میرے بھائی تو حضرت فاطمہ رات بھر عبادت نہ کرتی. اگر مرادیں صرف ایک ڈورے میں پوری ہو جاتی تو امام حسین کربلا میں سر نہ کٹاتے, مراد مان لیتے اے اللہ مجھے یزید سے بچا لے, میں منت کا ڈورا باندھوں گا حضور کے روضے پر. اگر ان ڈوروں سے مرادیں پوری ہو جاتی تو امام حسین کربلا میں 72 کو لے کے شہید نہ ہوتے. امام حسین نے بتا دیا کہ ان ڈورے چوروں کے چکر میں مت پڑنا, تم مسلمان ہو پکے مسلمان بن کے رہنا. اگر تمہیں بزرگوں سے نسبت لینا ہو تو ڈورا لے کے مت آنا, ان کے مزار پہ عہد کر کے آنا کہ آج سے کوئی نماز قضا ہی نہیں کروں گا. اگر نسبت لینی ہے
اور فیض بھی بزرگوں کا اسی وقت ملتا ہے جب وہ کام کیے جائیں جو بزرگوں نے کیے ہیں، وہ کام کیے جائیں جو بزرگوں نے کیے ہیں۔ سید صاحب، سید جنید میاں صاحب قبلہ، یہ جس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ خانقاہ بہت بڑی خانقاہ ہے۔ سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ ان بزرگوں کی سیرت سنو تو پتہ لگتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے ڈورے اورے نہیں سکھائے، بلکہ باقاعدہ انہوں نے پڑھائی کی اور پڑھائی کر کے شریعت پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ بزرگ وہ تھے جنہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ ہم خواجہ غریب نواز کے مزار پہ جاتے ہیں، بتاؤ کبھی خواجہ غریب نواز نے بھی نماز قضا کی؟ کبھی نہیں کی۔ لمبے طویل سفر پہ چلتے رہے پھر بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو ایک ڈورے سے اپنی عبادت، اپنی بخشش کروانے کی سوچ رہے ہیں کہ بھئی ڈورا گلے میں ڈال لیں تو ہماری بخشش ہو جائے۔ یاد رکھو یہ ڈورے کا نہ حکم قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ کسی بزرگ نے ہمیں سکھایا ہے، نہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کتابوں میں ڈورا نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں قرآن میں یہ لکھا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ لکھا ہوا ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، بولو گم ہو گئے لگ رہا ہے، بات کہیں اور چلی گئی، اب پھر لوٹ کے وہیں آ گئی۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں حشر تک میرے گلے میں رہے، زور سے بولو، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ انشاءاللہ حشر کا میدان ہوگا اور کسی کے گلے میں چشتیت کا پٹا پڑا ہوگا تو کسی کے گلے میں قادریت کا پٹا پڑا ہوگا تو کسی کے گلے میں خواجہ غریب نواز کی نسبت کا پٹا پڑا ہوگا تو کسی کے گلے میں نقش بندیت کا پٹا پڑا ہوگا تو کسی کے گلے میں سہر وردیت کا پٹا پڑا ہوگا تو کسی کے گلے میں امام اعظم کی نسبت کا پٹا پڑا ہوگا تو کسی کے گلے میں مدار پاک کی نسبت کا پٹا پڑا ہوگا۔ ان بزرگوں کی نسبت انشاءاللہ ہمیں میدان محشر میں بچا بھی لے گی اور بچا کے جنت میں بھی داخل کر دے گی۔ لیکن اولین شرط یہ ہے بھائی، نسبت بھی کام اسی وقت دے گی جب آپ نمازیں پڑھیں گے، جب شریعت کے مطابق چلیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ شریعت کی دھجیاں اڑائیں اور پھر کہتے پھریں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے کہا غوث اعظم کا دامن چھوڑنے کی تو بات بعد میں کرنا، پہلے پکڑ کے تو دکھاؤ۔ غوث اعظم کا دامن پکڑ کے تو دکھاؤ۔ ہم نے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہی نہیں۔ ہم میں سے ہٹا کٹا نوجوان بھی رمضان میں روزے چھوڑ دیتا ہے، حق بات ہے، ہٹا کٹا نوجوان رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو قادری کہتے ہو، اگر کہتے ہو غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو پھر غوث اعظم کی سیرت پڑھو۔ ایک رمضان المبارک کی شب ہے، یعنی پہلا رمضان المبارک ہے، رات کا وقت ہے، غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، دن نکلا ہے، ماں کا دودھ نہیں پیا، کیوں؟ پہلے دن ہی غوث اعظم نے روزہ رکھ لیا۔ وہ پیدا ہو تو روزہ رکھ کے پیدا ہوں، اور ہم بڑے بھی ہو جائیں تو روزہ نہ رکھ پائیں، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی پکڑو، پہلے جتنا مضبوطی سے پکڑ لو گے غوث اعظم کے دامن کا فیض اتنا ہی ملے گا، غوث اعظم کا فیض اتنا ہی ملے گا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان دیکھیں، جس شب میں حضور غوث اعظم کی پیدائش ہوئی اسی رات میں آپ کے والد محترم جن کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، رات میں سوئے ہیں، خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ تو جسے چاہتے خواب میں اپنی زیارت عطا کر دیتے ہیں، ہم عاشق تڑپ رہے ہیں، ایک رات کاش ہمارے مقدر میں ایسی بھی لکھ دی جائے کہ ہم ادھر سوئیں، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور ہمیں رسول اللہ کا دیدار کرا دیا جائے۔ انشاءاللہ
हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि जिस रात मेरे बेटे की पैदाइश हुई है उस रात मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब क्या है? नबी पाक तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम दरमियान, सहाबा इकराम इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, औलिया इकराम की जमात बैठी हुई है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे करीब बुलाया, मैं करीब गया, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं कि अबू सालेह तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है और उसकी शान तमाम वलियों में ऐसी है जैसे मेरी शान तमाम नबियों के दरमियान है। यानी जैसे मेरी शान तमाम नबियों के दरमियान है ऐसे ही उसकी शान तमाम वलियों के दरमियान होगी। तमाम, जोर से बोल दीजिए, तमाम वलियों के दरमियान होगी। आपसे इसलिए बुलवाया जा रहा है ताकि आप सो ना जाएं, और वैसे इतनी जल्दी सोएंगे भी नहीं, लेकिन वही ना तत्मइन्नुल कुलूब है, अला बिज़िक्रिल्लाहि, हाँ, अल्लाह और अल्लाह वालों का जिक्र होता है तो दिल को सुकून मिलता है, और जब सुकून मिलता है तो आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। आप इसकी मिसाल लें, मस्जिद में बैठे होंगे सुकून से, हजरत तकरीर भी करते हों फिर भी कुछ हजरात सोते होते हैं। जुमे की बात कर रहा हूं मैं, हजरत जुमे में अगर तकरीर भी करते हो तो मस्जिद में इतना सुकून मिलता है कि तकरीर तो छोड़ो, खुतबा पढ़ते हो, खुतबा जिसके बाद जमात खड़ी होने वाली है फिर भी कुछ लोग नीचे मुड़िया करके पूरी नींद कर रहे होते, इतना सुकून मिलता है। तो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब नींद ना आए मेरे भाई तो अल्लाह का जिक्र किया करो। नींद की शिकायत है कि नींद नहीं आती है, रात भर जगते जगते गुजर जाती है, मोबाइल चलाते चलाते गुजर जाती है। अगर तुम्हें सोना है मोबाइल को एक साइड रख देना और अल्लाह का जिक्र करना, थोड़ी ही देर ही जिक्र कर पाएंगे, दिल को सुकून मिलेगा, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, सुबह उठेंगे तो ये बता भी नहीं सकेंगे कि आप किस टाइम सो गए थे। अगर शिकायत है नींद ना आने की तो जिक्रुल्लाह किया करें, कुरान की तिलावत किया करें, अल्लाह वालों की सीरत पढ़ा करें, अल्लाह वालों की सीरत सुना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते करते सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अगर मुकद्दर जाग गया तो इसी जिक्र की बरकत से हमारी आंखें बंद होंगी, हमें रसूलुल्लाह का दीदार करा दिया जाएगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये शान है कि जैसे नबियों में हुजूर की शान है वैसे ही वलियों में हुजूर गौसे आजम की शान है। अब और सुने, आपकी वालिदा फरमाती हैं हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी। क्या नाम है? हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी। नाम याद कर लीजिए और यही नाम याद करके अपनी बच्चियों का भी रखिए। आपके घर लड़की पैदा हो, खुदा की रहमत आए तो उसका नाम रखो उम्मुल खैर फातिमा सानी, उसका नाम रखो उम्मुल वरा, माहे नूर नाम रखो। ये ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा का नाम है। ऐसे नाम रखा करो कि नाम का असर भी पड़े। और नाम का असर कैसा पड़ता है? हजरत फातिमा का नाम फातिमा है, यानी हुजूर की शहजादी का नाम फातिमा है, लेकिन आपके नाम पर आपकी वालिदा यानी गौसे आजम की वालिदा का नाम भी उम्मुल खैर फातिमा सानी रख दिया गया। तो हाल यह है कि उधर हजरत फातिमा मुसल्ला बिछाएं तो सुबह नमूदार हो जाती है और हाथ उठा के कहती है मौला कोई रात तो इतनी लंबी कर दे कि तेरी बंदी दिल खोल के इबादत कर सके। इस नाम का असर क्या पड़ा हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी पे, हुजूर गौसे आजम की वालिदा पे? नाम का असर क्या पड़ा? 18 पारों की हाफिजा थी और खुद वलिया थी, खुद परहेजगार मुत्तकिया थी। नाम का असर ये पड़ता है। इसीलिए बुजुर्गों के नाम चुन चुन के अपने बच्चों के नाम रखा करो, उसका अच्छा असर पड़ता है। लेकिन हमें तो वही चाहिए ना जिसमें मजा आए, जो यूनिक सा हो, कहते यूनिक सा है, जैसे रिंकू है, ऐसा नाम होना चाहिए। डब्बा है ना, बबलू, गुड्डू, ये नाम होना चाहिए। हमें तो इन्हीं नामों में मजा आता है। अब तो दिक्कत ये है, हजरत तो इमाम साहब है, हम भी इमाम साहब हैं, फोन आता है हजरत वो बच्ची हुई है, नाम बता दीजिए। भैया बता रहे हैं, बता दिया, रख लो, उम्मे कुलसुम रख लो ना। हजरत ये मत बताओ, कोई अच्छा सा बताओ, कोई अच्छा सा बताओ इन्हें। उम्मे कुलसुम अच्छा नहीं है, ये हुजूर की शहजादी का नाम है, हमारे नबी की
शहजादी का नाम है, फिर ये हजरत फातिमा की भी शहजादी का नाम है। इतना प्यारा और मोतबर मुतबर्रक नाम सुन के भी कहते हैं कोई और सा बताओ। अब इमाम साहब कह देते हैं चलो मैं नाम की लिस्ट भेज दे रहा हूँ, जो चाहो देख के रख लियो। एक लिस्ट लंबी सी बना दी, मोबाइल पे सेंड कर दी, या आकर के ले गए, जाकर घर पे दिखाया, पढ़ पढ़ के सुनाए, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, जैनब रख लो, उम्मे कुलसुम रख लो, रुकैया रख लो, फातिमा रख लो, फातिमा सानी रख लो, उम्मुल बरा रख लो, उम्मुल खैर रख लो। कोई समझ में ही नहीं आया तो अब पता क्या होगा, रहन दो, साली साहब जो बताएंगी वही रख लेंगे। अब इमाम साहब की कोई अहमियत ही ना रही। इमाम साहब ने इतनी मेहनत से लिख के भेजे थे कि डिक्शनरी छान छान के लिखे थे अच्छे अच्छे नाम, कि ये नाम बहुत अच्छा है ये दे दो, ये नाम भी बहुत अच्छा है ये भी दे दो, ये नाम बहुत अच्छा है ये भी दे दो। अब इमाम साहब की जितनी मेहनत थी सब पे पानी फेर दिया। बाद में क्या बात हुई कि भाई साले साहब जो नाम बताएंगे वही रखा जाएगा। अब ये पता क्या हुआ है, 3-4 नाम दिए तो अब्दुल रहमान, तो पता क्या लगा एनआर। अब देखें, अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला, इसकी फजीलत हदीस शरीफ में भी बहुत आई है। इसकी फजीलत हदीस शरीफ में आई है कि ये अल्लाह के मुतबर्रक नाम है, रहमान और अल्लाह, कि इसके पीछे अब्द लगा दो, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, तो माना होता है रहमान का बंदा, अल्लाह का बंदा। ये नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह बख्शिश भी हो जाएगी। और नाम की बात आई, अब हजरत ने बताया एनआर। अब ये इंग्लिश में कह सकते हैं आप एन आर, अब उर्दू में कैसे लिखोगे से एनआर। अब माना पूछा जाएगा कि इसका माना बता दो। अब आप बताएं, इन वर्ड्स के कोई माना निकल सकते हैं? एन का कोई माना है? आर का कोई माना है? कोई माना नहीं है ना। तो अब इमाम साहब कहां से बताऊं? एन और आर, अरे इनके माना पहले डिक्शनरी में लिखे हुए नहीं है। अलिफ और बा, इसका कोई माना है? नून और रा, इसका कोई माना है? डिक्शनरी में माना ही नहीं लिखे हुए हैं, तो ये ढूंढ के दे कहां से? और जब इमाम साहब नहीं दे पाते हैं तो हजरत के बकौल कि इमाम साहब को कुछ आता ही ना है। अब तो भैया गूगल का जमाना है, तो आप खुद ही नाम निकाल के भेज दें कि हमने ये गूगल पे से निकाला है। एक नाम निकाला गया गूगल पे से, बानी, बानी निकाला गया, सुरयानी या इब्रानी जबान का नाम है। अब बानी का अरबी में तर्जमा करेंगे तो माना होता है बुनियाद रखने वाला। क्या रखने वाला? बुनियाद रखने वाला। अब बानी ये मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस लाएंगे, यानी फीमेल के लिए बोलेंगे तो बानिया बोलेंगे, और मेल के लिए बोलेंगे तो बानी बोलेंगे। तो बानी का मतलब होगा बुनियाद रखने वाला, और बानिया का मतलब होगा बुनियाद रखने वाली। अब ये नाम गूगल से निकाल लिया गया। अब इमाम साहब से पूछ रहे हैं माना बता। अब इमाम साहब चक्कर में कि माना क्या बताएं, बुनियाद रखने वाली बताएं या बिल्डिंग बनाने वाली बताएं? माना भी तो अच्छा होना चाहिए, है? तो नाम ऐसे रखो कि नाम का असर अच्छा पड़े। नाम रखो मोहम्मद, हदीस पाक में है, हदीस पाक में है। आपकी तवज्जो का तालिब, आप अगर इधर तवज्जो करें तो मजा आ जाए। हदीस पाक में है कि मोहम्मद के नाम के मैदान महशर में आवाज लगाई जाएगी कि जो जो मोहम्मद हैं वो उठ खड़े हों। जितनों का नाम मोहम्मद होगा वो सब खड़े हो जाएंगे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, जिसने भी अपना नाम मोहम्मद रखा है, जाओ मैंने सबको बख्श दिया, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये खुशखबरी किसे मिली? मोहम्मद नाम रखने वाले को। और टिंकू जिंकू रिंकू वाले तो देखते ही रह जाएंगे कि सोचे हमारी बारी कब आएगी। हम अभी बता दे रहे हैं तुम्हारी बारी आएगी है ना, तुम्हारी बारी आएगी है ना। और यही लिख के रख लो, पर्चा रख लो, और जब कब्र में जाओ कहना ये पर्चा भी मेरे कफन में रख दो। इमाम साहब ने कहा था हमारी बारी नहीं आएगी, हम देखेंगे मैदान महशर में बारी क्यों ना आएगी। लिख के ले जाओ। ना रिंकू वालों की बारी आएगी, ना टिंकू वालों की, ना गुड्डू वालों की, ना बबलू वालों की, ना बब्बू वालों की, ना चल्लू वालों की, किसी की बारी नहीं आएगी। अगर किसी का नाम पुकारा जाएगा तो कहा जाएगा या मोहम्मद। जितनों का नाम मोहम्मद होगा सबको कहा जाएगा जाओ जन्नत में, तुम्हें बख्श दिया गया। क्यों? तुमने मेरे महबूब का नाम रखा है। तो निस्बत कमाल करती है। निस्बत अगर किसी मुमताज शय से हो जाए तो खुद भी मुमताज
اور جس سے ہو جائے اسے بھی ممتاز کر دیتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ فرماتی ہے کہ جس شب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تھا اس شب میرا گھر نور سے بھر گیا تھا۔ غوث اعظم کی جس رات پیدائش ہوئی اس رات گھر پورا نور سے جگمگ جگمگ ہونے لگا تھا۔ اور حضور غوث اعظم مظہر ذات مصطفیٰ بھی ہیں، مظہر ذات مصطفیٰ بھی ہیں، یعنی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال جتنی بھی عورتوں کو حمل ہوا ان سب کو بیٹے عطا فرمائے تھے، اور غوث اعظم مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، تو جس رات غوث اعظم پیدا ہوئے تھے اس رات جتنی عورتوں کے بچے ہوئے تھے وہ سب بیٹے بن کے آئے تھے۔ اور کمال تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے کہ اس رات جتنے بیٹے پیدا ہوئے تھے، آپ توجہ رکھیں، آپ توجہ رکھیں اور میرے آخری جملے کا مزہ لیں، اس رات جتنے بیٹے پیدا ہوئے تھے غوث اعظم کے صدقے میں اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا۔ اور تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر لکھا ہے کہ اس رات 2100 بچے پیدا ہوئے تھے، ان سب کو ولی بنا دیا گیا تھا۔ یہ غوث اعظم کی پیدائش کی خوشی ہے، سبحان اللہ بول دو۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، پہلے ہی دن روزہ رکھ لیا اور اپنے غلاموں کو یہ سبق دے دیا، دیکھو میں بچہ ہو کر کے روزہ رکھ رہا ہوں، تم جوانی میں روزہ مت چھوڑنا۔ اگر تم کہو کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو دامن چھوڑنے کی بات بعد میں کرنا، پہلے روزہ مت چھوڑنا۔ یہ غوث اعظم نے ہمیں بتایا کہ دامن میرا پکڑنے کی بات بعد میں کرنا، پہلے تم روزے رکھنا، اور تم روزے رکھنے لگو گے تو یہی میرا دامن ہے، یہی میرا دامن ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہوئے، جیلان میں پڑھائی کی، تقریباً 17-18 سال تک جیلان میں پڑھائی کی، 17-18 سال تک جیلان میں پڑھائی کی۔ ایک دن والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا والدہ جیلان میں سب سے پڑھ لیا، اب میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا پھر بیٹا؟ کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں، بغداد جاؤں گا۔ جیلان ایران کا ایک قصبہ ہے، جیلان ایران کی ایک جگہ ہے، اور بغداد یہ عراق کا ہے، یعنی ایران سے عراق جانے کی بات غوث اعظم نے کی تھی کہ والدہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور وہاں بڑے بڑے علماء سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم پڑھائی کی بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ حضور غوث اعظم پڑھائی کی بات کر رہے ہیں۔ آج کوئی پیر بن جائے تو وہ کہتا ہے یہ کام تو علماء کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے، پڑھنا یہ علماء کا کام ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے پڑھنا، ہمارا کام تو بس بوریا کندھے پہ ڈال کے مریدوں گھر جا کے گلہ لانا ہے۔ ایسے پیر آپ کو مل جائیں گے۔ ہاں، پیر کیا کہیں گے؟ ہمارا کام نہیں ہے مدرسوں میں پڑھنا، ہم تو پڑھے پڑھائے ہیں، نماز کے فرض پوچھ لو تو نہیں بتا ملیں گے، وہ تو چھوڑو، استنجے کا طریقہ نہیں بتا ملے گا، سمجھ رہے؟ استنجے کا طریقہ، استنجے کے طریقے بھی نہیں پتہ ہوں گے ان کو۔ جو چلتے پھرتے مارکیٹ میں جو پیر آ گئے، کالے پیلے نیلے کپڑے والے، بڑے بڑے بالوں والے، انہیں استنجے کے بھی طریقے نہیں پتہ ہیں، لیکن دعویٰ ہے کہ ہم پیر ہیں، ہم تو مکہ اور مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی تم مکہ مدینے میں نمازیں پڑھتا ہوگا، لیکن صحابہ کی مبارک جماعت سے میرے نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں بہت اہم بات آپ کو دے رہا ہوں، اگر کوئی پیر یہ کہے نا کہ مجھ پہ نماز نہیں ہے، میں تو نماز مکہ مدینے میں پڑھتا ہوں، تو کہنا کہ تم مکہ مدینے میں پڑھتے ہو، صحابہ تو وہ نماز پڑھتے تھے جو حضور پڑھتے تھے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ رأیتمونی اصلی، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی معلوم یہ ہوا جب حضور نماز پڑھتے تھے تو حضور دکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے۔ نبی پاک نے کبھی نہیں کہا کہ میں مدینے میں یا مکے میں پڑھتا ہوں، میں اللہ کے قرب میں پڑھتا ہوں، نہیں، ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی نماز تم بھی پڑھا کرو۔ تو نماز کیسی پڑھنی ہے؟ جیسی حضور نے بتائی ہے، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، ناف کے نیچے باندھ لینا ہے،
सना पढ़ना है, अलहम्द पढ़ना है, सूरत पढ़ना है, रुकू करना है, सजदे में जाना है, इसी तरह 2 या 4 रकते पढ़नी है। यानी नमाज ऐसी पढ़नी है जो दिखाई दे, हाँ ऐसी नहीं जो मक्का और मदीने वाली हो, ऐसी नहीं पढ़नी है जो दिखाई ना दे। नमाज वो पढ़नी है जो दिखती हो। तो गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजिर हुए, अर्ज किया वालिदा मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? बगदाद। और गौसे आजम ने पढ़ाई की बात की। हमें भी चाहिए कादरियों कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले घुट्टी में दीन पिला दो, घुट्टी में दीन पिला दो। ये लम्हे अफसोस है कि यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ने वाले हमारे सुन्नी बहकते जा रहे हैं, बहकते जा रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हो या कॉलेजेस हो, वहाँ पर हर तबके हर मजहब के पढ़ने वाले आते हैं, तो वो आपस में गुफ्तगू होती है, रहन सहन होता है, चाल चलन होता है, तो उनका असर इन पे भी आ जाता है। अगर घुट्टी में दीन पिला दोगे तो कितने ही नरगे के दुश्मनों के नरगे में भी क्यों ना फंस जाए, लेकिन अपने दीन पर ज़रूर कायम रहेगा। तो गौसे आजम ने कहा वालिदा मुझे बगदाद जाना है। कहा बगदाद जाना है? कहा बेटा बगदाद पढ़ने के लिए। कहा जी अम्मी जान। कहा ठीक है, 80 दीनार हैं जो तुम्हारे वालिद मोहतरम छोड़ के गए थे। क्या है? 80 दीनार हैं, जिसमें से 40 तुम्हारे हैं और 40 तुम्हारे भाई अहमद के हैं। गौसे आजम के भाई का नाम अहमद। फरमाया 40 तुम्हारे भाई के हैं। हुजूर गौसे आजम के भाई थे अहमद, इनका जवानी में ही इंतकाल हो गया था। उनके लिए मीरास की 40 दीनार थे और 40 दीनार गौसे आजम को दिए। आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपकी सदरी में, गुदड़ी में, आपकी जैकेट में सिल दिए थे। कहा बेटा जा तो रहे हो, हादा वजहुन ला अराहु इला यौमिल क़ियामा। अब दिल पे हाथ रख के सुनो, हजरत गौसे आजम की वालिदा फरमाती हैं बेटा तुम जाते रहे हो, लेकिन सुन मेरे लाल, तेरा ये चेहरा अब क़यामत से पहले देखने को नहीं मिलेगा। यानी गौसे आजम की वालिदा जानती हैं बेटा तू बगदाद तो जा रहा है, तू मुझसे दूर हो रहा है, लेकिन अब तेरा दीदार मुझे क़यामत से पहले नहीं हो पाएगा। अब गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा ने जब ये कहा तो आंखों से आंसू आ गए। आखिर इतना कुछ जानते हुए भी, इतना कुछ समझते हुए भी कि क़यामत से पहले अब अब्दुल कादिर को देखना नसीब नहीं होगा, फिर भी बगदाद जाने की इजाजत दे दी। आखिर ऐसा क्यों किया? तो आपकी वालिदा फरमाएंगी किया इसलिए था कि बगदाद जाने वाला अब्दुल कादिर कोई और दीन सीखने नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का दीन सीखने जा रहा था। मैंने मुस्तफा जाने रहमत का दीन सीखने के लिए अब्दुल कादिर को इजाजत दे दी। आपकी वालिदा जानती थी बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन अब ये चेहरा क़यामत से पहले देखने को नहीं मिलेगा। बातें बहुत हैं करने को, और हुजूर गौसे आजम की सीरत का भी ये बचपना ही आपके सामने जिक्र किया है। आपकी जवानी और आपकी उम्र रसीद बयान करने को बहुत वक्त चाहिए। अभी आपको हज़रत को भी सुनना है और हमारी मस्जिद के इमाम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा तहसीनी साहब को भी सुनना है। इन हज़रात को सुनकर हम अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे, इंशाअल्लाह पूरी लज्जत और लुत्फ़ लेंगे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के लिए बयान करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों आप इतना समझ लो कि हुजूर गौसे आजम सिर्फ करामत वाले ही नहीं थे, हुजूर गौसे आजम शरीयत पर अमल करने वाले भी थे। सिर्फ करामतें गौसे आजम ने नहीं दिखाई, बल्कि गौसे आजम ने शरीयत पर अमल करके दिखाया। और कैसे अमल करके दिखाया? जब चले तो वालिदा ने नसीहत की, जिसमें एक नसीहत थी बेटा कैसा भी वक्त आ जाए तुम्हें सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी बचपन ही है। बड़े डाकुओं के एक लश्कर ने हमला कर दिया काफिले पे। उस वक्त चाहते तो खौफ से डर जाते और झूठ बोल देते, लेकिन उस वक्त भी इस्तिकामत दिखाई कि देखो शरीयत पे अमल कैसे होता है। आज हम कहते हैं कि मौलवी साहब हमारा कारोबार बगैर झूठ बोले चल ही नहीं सकता है, हमारी दुकान बगैर झूठ बोले नफ़ा ही नहीं देगी, अगर हम झूठ ना बोलें तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मेरे भाइयों गौसे आजम ने हमें सबक दिया, तुम तो नफ़ा की बात करते हो, यहाँ डाकू और तलवार भी गर्दन पे रख दें तब भी गौसे आजम सच बोलते हैं। डाकू सामने से आगे खड़े हो जाएं, पता है कि अगर झूठ बोला पकड़े गए तो मार देंगे, लेकिन फिर भी उस स्थिति में, उस हालत में गौसे आजम ने सच बोल के
یہ پیغام دے دیا کہ میرے چاہنے والوں، میری طرف نسبت کرنے والوں، یاد رکھنا لمحہ تمہارے اوپر کیسا بھی آ جائے لیکن تمہیں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اب ہمیں کیا کہنا ہے؟ غوث اعظم کا دامن یعنی سچ بولنا، بولو سچ بولنا، یہی تو غوث اعظم کا دامن ہے، سچ بولنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، بھائیوں کا ادب کرنا، بہنوں کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا۔ انشاءاللہ اگر ان چیزوں پہ عمل کر لو گے تو جو نعرہ لوگ لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آپ حقیقت میں دامن یہ ہے، ان چیزوں پہ عمل کرتے جائیے اور پھر نعرہ لگاتے جائیے غوث اعظم کا دامن، غوث اعظم کا دامن، غوث اعظم کا دامن۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے، کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔